بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم سب پہ اللہ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ ناظرین، آج میں بہت ہی اہم سبجیکٹ پہ آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں۔ اسلام کے معنی عربی زبان میں اطاعت اور فرما برداری کے ہیں۔ مذہب اسلام کا نام اسلام اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہے، اللہ کی ایسی اطاعت اور فرما برداری جس میں انکار کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ناظرین، آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب ایک قاعدے اور قانون کے تابع ہیں۔ چاند اور تارے سب ایک زبردست قاعدے میں بندھے ہوئے ہیں جس کے خلاف وہ بال برابر بھی ادھر ادھر حرکت نہیں کر سکتے ہیں۔ زمین اپنی خاص رفتار کے ساتھ گھوم رہی ہے۔ اس کے لیے جو وقت اور رفتار اور راستہ مقرر کیا گیا ہے اس میں ذرا فرق نہیں آتا۔ اس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ پانی، ہوا، روشنی اور حرارت سب ایک ضابطے کے پابند ہیں۔ دنیا میں پائی جانے والی بے جان اشیاء اور زمین پہ پائے جانے والے تمام کے تمام پودے اور جانور، ان سب کے لیے جو قانون مقرر کیا گیا ہے اسی کے مطابق یہ سب پیدا ہوتے ہیں، بڑھتے ہیں، گھٹتے ہیں، جیتے ہیں، مرتے ہیں۔ خود انسان کی حالت پہ اگر آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ بھی قانون قدرت کے تابع ہیں۔ جو قاعدہ اس کی زندگی کے لیے مقرر کیا گیا ہے اسی کے مطابق انسان سانس لیتے ہیں، پانی، غذا، حرارت اور روشنی حاصل کرتے ہیں۔ انسانوں کے دل کی حرکت، ان کے خون کی گردش اور ان کے سانس کی آمد و رفت اسی ضابطے کی پابند ہے۔ انسانوں کا دماغ، معدہ اور اس کے پھیپھڑے، اس کے اعصاب اور جسم کا ایک ایک رونگٹا، انسانوں کے ہاتھ، پاؤں، زبان، آنکھیں، کان اور ناک، غرض اس کے جسم کا ایک ایک حصہ وہی کام کر رہا ہے جو اس کے لیے مقرر ہے اور اسی طریقے سے کر رہا ہے جس طرح اس کو بتا دیا گیا ہے۔ چنانچہ ناظرین کرام، یہ زبردست قانون جس کی بندش میں بڑے بڑے سیاروں سے لے کر زمین کا ایک چھوٹے سے چھوٹا ذرہ ایٹم کے اندر پائے جانے والے پروٹان اور نیوٹران اور ان کے گرد گردش کرتے ہوئے الیکٹران ایک بڑے حاکم کے بنائے ہوئے قانون کی پیروی کر رہے ہیں، اس کی فرما برداری اور اطاعت کر رہے ہیں، ایسی اطاعت اور فرما برداری جس میں انکار کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ چنانچہ ناظرین کرام، اس لحاظ سے ساری کائنات کا مذہب اسلام ہے۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ خدا کی اطاعت اور فرما برداری ہی کو تو اسلام کہتے ہیں۔ سورج، چاند اور تارے سب مسلمان ہیں، زمین بھی مسلمان ہے، ہوا اور پانی اور روشنی بھی مسلمان ہے، درخت اور پتھر اور جانور بھی مسلمان ہیں، اور وہ انسان بھی جو اللہ کو نہیں پہچانتا اور اللہ کا انکار کرتا ہے یا جو اللہ کے سوا دوسروں کو پوجتا ہے اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتا ہے، ہاں وہ بھی اپنی فطرت اور طبیعت کے لحاظ سے مسلمان ہے، کیونکہ انسان کا پیدا ہونا، زندہ رہنا، مرنا سب کچھ اللہ ہی کے بنائے ہوئے قانون کے ماتحت ہے۔ انسان کے تمام اعضاء اور اس کے جسم کے ایک ایک حصے کا مذہب اسلام ہے، کیونکہ وہ سب اللہ کے ہی قانون کے مطابق اور اس کے حکم کے مطابق بنتے، بڑھتے اور حرکت کرتے ہیں۔
ناظرین، حتیٰ کہ انسان کی وہ زبان بھی اصل میں مسلمان ہے جس سے وہ نادانی کے ساتھ شرک اور کفر کے خیالات ظاہر کرتا ہے۔ اس کا وہ سر بھی پیدائشی مسلمان ہے جس کو وہ زبردستی خدا کے سوا دوسروں کے سامنے جھکاتا ہے۔ اس کا وہ دل بھی فطرتاً مسلمان ہے جس میں وہ بے علمی کی وجہ سے خدا کے سوا دوسروں کی عزت اور محبت رکھتا ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں خدائی قانون کی فرما بردار ہیں اور اسی کے حکم کی اطاعت اور فرما برداری کر رہی ہیں۔ اس لحاظ سے ساری کائنات اور کائنات کا ایک ایک ذرہ مسلمان ہی ہے۔ اب اس کو اگر دوسرے پہلو کے ساتھ دیکھیں تو انسان کی ایک حیثیت تو یہ ہے کہ وہ دیگر مخلوقات کی طرح قانون قدرت کے زبردست قاعدوں سے جکڑا ہوا ہے اور ان کی پابندی پر مجبور ہے، لیکن اگر اس کو دوسری حیثیت سے دیکھیں تو وہ عقل رکھتا ہے، سوچنے سمجھنے اور رائے قائم کرنے کی قوت رکھتا ہے اور اپنے اختیار سے ایک بات کو مانتا ہے اور دوسری بات کو نہیں مانتا، ایک طریقے کو پسند کرتا ہے اور دوسرے طریقے کو پسند نہیں کرتا، زندگی کے معاملات میں اپنے ارادے سے خود ایک ضابطہ بناتا ہے یا دوسروں کے بنائے ہوئے ضابطوں کو مانتا ہے۔ چنانچہ ناظرین کرام، اس حیثیت سے انسان کو دنیا کی دوسری چیزوں کے مانند کسی مقرر قانون کا پابند نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اس کو اپنے خیال، اپنی رائے اور عمل میں انتخاب کی آزادی بخشی گئی ہے۔ انسان کی زندگی میں جو یہ دو حیثیتیں الگ الگ پائی جاتی ہیں، پہلی حیثیت میں وہ دنیا کی تمام دوسری چیزوں کے ساتھ پیدائشی مسلمان ہے اور مسلمان ہونے پر مجبور ہے۔ دوسری حیثیت میں مسلمان ہونا یا نہ ہونا اس کے اختیار میں ہے، اور اسی اختیار کی بنا پر انسان کو مزید دو طبقوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک انسان وہ ہے جو اپنے خالق کو پہچانتا ہے، اس کو اپنا آقا اور مالک تسلیم کرتا ہے اور اپنی زندگی کے اختیاری کاموں میں بھی اسی کے پسند کیے ہوئے قانون کی فرما برداری کرتا ہے۔ یہ پورا مسلمان ہے۔ اس کا اسلام مکمل ہو گیا، کیونکہ اب اس کی زندگی سراسر اسلام ہے۔ اب وہ اس اللہ کی فرما برداری کر رہا ہے جس کی فرما برداری وہ بغیر جانے بوجھے کر رہا تھا۔ اب وہ اپنے ارادے سے بھی اسی اللہ کا مطیع ہے جس کا مطیع وہ بلا ارادہ تھا۔ اب اس کا علم سچا ہے، کیونکہ وہ اس اللہ کو جان گیا ہے جس نے اس کو جاننے اور علم حاصل کرنے کی قوت دی ہے۔ اب اس کی عقل اور رائے درست ہے، کیونکہ اس نے سوچ سمجھ کر اس اللہ کی اطاعت کا فیصلہ کیا جس نے اسے سوچنے سمجھنے اور رائے قائم کرنے کی قابلیت بخشی ہے۔ اب اس کی زبان بھی سچی ہے، کیونکہ وہ اسی اللہ کا اقرار کر رہی ہے جس نے اس کو بولنے کی قوت عطا کی۔ اب اس کی ساری زندگی میں سچائی ہی سچائی ہے، کیونکہ وہ اختیار و بے اختیاری دونوں حالتوں میں خدا کے قانون کا پابند ہے۔ اب ساری کائنات اس کی کلاس فیلو ہو گئی، کیونکہ کائنات کی ساری چیزیں جس کی بندگی کر رہی ہیں اسی کی بندگی وہ بھی کر رہا ہے۔ اب وہ زمین پر خدا کا خلیفہ ہے اور ساری دنیا اس کی ہے اور وہ اللہ کا ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا انسان وہ ہے جو مسلمان پیدا ہوا اور اپنی زندگی بھر بے جانے بوجھے مسلمان ہی رہا۔
मगर अपने इल्म और अकल की कुव्वत से काम लेकर उसने खुदा को ना पहचाना और अपने इख्तियार की हद में उसने खुदा की अताअत करने से इनकार कर दिया। ये शख्स काफर है और कुफर के असली मानी छुपाने और पर्दा डालने के हैं। ऐसे शख्स को काफर इसलिए कहा जाता है कि उसने अपनी फितरत पर नादानी का पर्दा डाल रखा है। वो इस्लाम की फितरत पर तो पैदा हुआ, इसका सारा जिस्म और जिस्म का हर हिस्सा इस्लाम की फितरत पर काम कर रहा है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, और इसके गिरदो पेश सारी दुनिया इस्लाम पर चल रही है, मगर उसकी अकल पर पर्दा पड़ गया और तमाम दुनिया की और खुद अपनी फितरत उससे छुप गई। वो इसके खिलाफ सोचता है, इसके खिलाफ चलने की कोशिश करता है। नाजरीन, अब आप समझ सकते हैं कि जो शख्स काफर है वो कितनी बड़ी गुमराही में मुब्तला है। अल्लाह हम सब को इस गुमराही से बचाए और सही मानों में अपना फर्मा बरदार बनने की तौफीक अता फरमाए। आज आसिफ रशीद को इजाजत दीजिए। आइंदा वीडियो के साथ इंशाअल्लाह मैं कुफर के नुकसानात आपको बताऊंगा और अल्लाह की अताअत और फर्मा बरदारी करने के नतीजे में जो फ़वाइद हासिल होते हैं उनके बारे में भी आपसे बात होगी। आसिफ रशीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।